السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج ہے جی 6 دسمبر اور بہت بابرکت خوبصورت صبح اور چائے. اچھا وہ نا ویڈیو میں یوں لگتا ہے اس میں لیفٹ ہینڈ میں کپ پکڑا ہوا ہے. نہیں، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے. ویسے میں لیفٹ ہی ہوں، لیکن یہ کہ چائے یا کھانا پینا جو میں سیدھے ہاتھ سے کرتی ہوں. یہ تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کرنا تھا کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ لیفٹ ہینڈ میں چائے پکڑتی ہیں، چائے پی رہی ہوتی ہیں. تو نہیں، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے. پھر ایک بہت پیاری بہن نے یہ بھی کہا کہ آپ اتنے سیریس ٹاپک کے ساتھ چائے بعد میں پی لیا کریں. تو چائے تو آپ لوگوں کے ساتھ پینے کا مزہ آتا ہے، اور چائے پیتے پیتے میں مطلب گپ شپ لگا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کر لیتے ہیں ہم. اچھا، جو آج بات کرنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کل تو میری جو سائیکالوجسٹ ہیں مس سحر، انہوں نے تھوڑا سا اوپننگ سا دیا اس کا انٹروڈکشن، ہراسمنٹ. لیکن میں ذرا اسے مطلب مزید آگے تھوڑا سا اس کی جو گریوٹی ہے نا اور سویرٹی ہے وہ اس کے حل کی طرف آنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، بات جان سے شروع کرتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو میں اپنے پیشنٹ کو بھی کہتی ہوتی ہوں، خدا نہ خاص سے سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے آپ کو ہٹ کر دیا. میں جا رہی تھی، مجھے کسی نے موٹر سائیکل والے نے گرا دیا، ٹھیک ہے، کسی گاڑی والے نے ٹکر مار دی، کوئی گدھا گاڑی والا ٹکر مار گیا. تو اب کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے رونا ہے؟ اسے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یا ہیلپ لینی ہے، یا اس میں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، اگر بیٹھ کے وہیں پہ خود کو الزام دیتے رہیں، میں یہاں سے نہ آتی، میں یہاں سے نہ گزرتی، آج میں گھر سے نہ نکلتی، ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، میری غلطی ہے، سارا میرا ہی قصور ہے، تو بھی کیا ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہراسمنٹ کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، اس سے مزید میں آگے جاتی ہوں، ریپ کا کوئی کیس ہو گیا ہے. اب ریپ وکٹم نے سروائیو کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور یہ سب نے غور سے سننی ہے، اور سب نے اپنا اپنا اس میں کردار ادا کرنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اتنا زیادہ کیا کہہ لیں کہ ناقابل قبول سوسائٹی کے لیے کیوں کر دیا. بھئی ایک تو اس بندی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے، دوسرا جو کر کے گیا اس کو کرنے کے بجائے اب اسی کو برا بھلا کہی جائے، یا اسی کو جو ہے نا سوسائٹی سے الگ کر دیں، آئسولیٹ کر دیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ بھی یہ سوچے کہ جو کر کے گیا ہے نا قصوروار وہ ہے، اس کو شرمندہ ہونا چاہیے، اس کو گلیٹ میں رہنا چاہیے، اس کو سوسائٹی سے الگ رہنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے. جس کا ہوا ہے اس کا کیا قصور بھائی؟ وہ تو اپنے راستے پہ جا رہی تھی یا اپنے راستے پہ جا رہا تھا، اس کا تو قصور نہیں تھا. تو قصور کس کا ہوا ہے؟ جس نے کیا ہے ایکسیڈنٹ، جو ٹکر مار کے گزرا ہے، جس نے ریپ کیا ہے، جس نے ہراسمنٹ کی ہے. تو اس کو گلٹی کانشیس ہونا ہے. اگر سوسائٹی لان تان کرتی ہے تو اس کو کرے، ٹھیک ہے، اس کو سوسائٹی الگ سے ہو کے جینا ہے، اس نے اپنے کیے کی سبب کرنی ہے. ہم ریپ وکٹمس کو کیوں اتنا زیادہ پریشرائز کر دیتے ہیں؟ یا تو وہ چھپاتے پھرتے ہیں، سوسائٹی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی، کسی دفتر میں ہو جاتے ہیں تو ان کی جابز ایشو ہوتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح انگلی اٹھتی ہے، یہ وہ ہے، اس کا کوئی قصور ہوگا. مجھے اتنی تکلیف ہوتی یاد کر کے کہ ایک 7 سال کی بچی، 7 یا 8 سال کی بچی تھی، اسی ایج گروپ کی بچی، وہ گھر سے لینے نکلی ہے، اس کے سبزی والے آلو اور پیاز اس کے ہاتھ میں شاپر بھی تھا، جو سی سی ٹی وی دیکھا. اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے جب وہ ملی ہے، جو اس کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک کیا کسی جانور درندے غلیظ انسان نے، اس کے بعد وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بچی جو ہے نا جاتی باہر، خود ہی موٹر سائیکل میں بیٹھ کے گئی. ایک بچی کو ایک بندہ آ کے کہتا ہے میں آپ کے ابو کا انکل ہوں، سوری میں آپ کے ابو کا دوست ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کا انکل ہوں، اور آپ کے ابو وہ جو فلان شاپ ہے نا آپ کی، وہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مطلب تیسری چوتھی شاپ پر، ٹھیک ہے. تو بائک میں بیٹھ جاتی ہے. ابھی اتنی 7 سال کی 8 سال کی بچی اتنا کہاں سے سینس لائے وہ سوچے کہ ہاں نہیں بھائی یہ اس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا، میرے ابو کا جاننے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب وہ سارے حوالے صحیح دیتا ہے. اس پہ کسی نے کہا کہ یہ بچی جان کے گئی ہے. اللہ کا خوف کریں، انسان بنیں. انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ان وکٹمس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے، اور ان وکٹمس سے بلکہ میں مخاطب ہوں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو جو کر رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. میں ان وکٹم سے، ان بیٹے بیٹیوں سے مخاطب ہوں
میرے بچوں آپ کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں آپ کا قصور نہیں تھا. تو اب جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم ہیلپ سیکھ کرتے ہیں. اگر کوئی خدا نخواستہ ہڈی ٹوٹی ہے تو اس کا فریکچر کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, ٹانکے لگواتے ہیں, پٹیاں کراتے ہیں زخم کی. اس کے بعد نارمل روٹین میں چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی ایکٹیویٹیز ریزیوم کر لیتے ہیں. اس طرح آپ نے اپنی زندگی ریزیوم کرنی ہے کیونکہ اس میں آپ کا قصور ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, دیٹ واز این ایکسیڈنٹ. ہاں, ہاریبل ایکسیڈنٹ تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ گار ہیں. آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے آگے بڑھنا ہے. اچھا, ریپ وکٹم میں سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے لو سیلف اسٹیم. میں بہت گئی گزری ہوں, میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. گلٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ میں وہاں گئی کیوں, میں وہاں سے گزری کیوں, میں گھر میں اکیلی تھی کیوں, میں جاب انٹرویو دینے گئی کیوں, میں ادھر شاپنگ کرنے گئی کیوں. ٹھیک ہے, گلٹ میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرسٹریشن, غصہ, میں اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں سکی, میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر سکی, میں ہیلپ کیوں نہیں سیکھ کر سکی, میں وہاں سے کیوں نہیں بھاگ سکی, میں نے جو وہ ظالم درندہ جانور تھا میں اس کو مار کیوں نہیں سکی. پھر اس طرح کے گلٹس آ جاتے ہیں. اس کے بعد کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. اس بچی کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے کہ میں فردر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پاؤں گی, میں فردر اپنے آپ کو ان جانوروں سے بچا پاؤں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اگلا, ہیلپ لیسنس, ہوپ لیسنس. نہ میں اپنے لیے کچھ کر سکتی ہوں, نہ میرے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے. مایوسی کی انتہا, ڈپریشن, PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, جس میں فلیش